ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. بات وہی ہو گئی نا. وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے. اسی کو سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی. ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ ہے. قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا. اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے. اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ. There can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ. کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا. اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں. ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا. یہ بھی جوڑا وہی ہے، عام اور خاص. لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے. اسی لیے میں نے سورہ صفی کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی. اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے. کل 14 آیتیں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ آیت نمبر 11 کے اندر، اور آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، دو اصطلاحات ہیں، ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا. اس کے نتائج کیا نکلے؟ قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں، لہذا جہاد ثانوی شے ہو گیا، اس کی اہمیت ہی نہیں رہی. وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا. بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی اس کے برعکس، جہاد کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا. یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں 5 ارکان اسلام کے، اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی ڈیفینیشن وہی 5 چیزیں. چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں. ارکان اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے، ارکان ایمان میں شامل ہے. There can be no ایمان without جہاد فی سبیل اللہ, and there can be no salvation. نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں. ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو, اور اس سے ستم بالائے ستم مسلمان جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمان بادشاہ ہے, زانی ہے, شرابی ہے, بدماش ہے, عیاش ہے, اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں, اس کی آمدنی بڑھ جائے, اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے, وہ اور زیادہ بڑے محل بنائے.
تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی. ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ. اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا. یہ مغالطہ ہم نے ڈالا، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. اب سمجھیے مثبت طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کے مراحل کیا ہیں. اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. Every living organism on this planet is continuously in jihad. آپ خود کہتے ہیں struggle for existence. مقابلہ نہیں ہوتا اس میں. کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں. حیوانات جرثومے چھوٹے چھوٹے سے struggle for existence. اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ. جہاد زندگی. Every living creature, every living organism is engaged in continuous jihad, struggle for existence. اس کو جہاد زندگانی کا لفظ دیا اقبال نے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. ایسا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا. اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. حضور نے فرمایا کاسب و حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ. اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت، مشقت. بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے. میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، دی اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن. کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا. یہ جہاد فی سبیل الحریت. فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف. جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے. کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے آپ کو گھیر لیے. اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہیں لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو. اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں. اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں. من قتل دون مالہ، تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت، فی سبیل الحریہ. لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بہت بڑی غلطی، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ mid 50s کی بات ہے. میں اپنے MBA سے فارغ ہو کر منٹگومری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس. الجزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف. تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر.
ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی مونچھ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت مشہور بہت بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے جو تقریر کی عربی میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع۔ وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقعتاً وجد میں آ گیا۔ قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ۔ اچھا جو بھی ہو سکا، پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، تھیلی پیش کی۔ Now prepare for the shock۔ جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی۔ ہاؤ کم؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی۔ اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا۔ بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان۔